بات اس کے اندر کہ ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت اور ایک ہے جادو۔ فرعون کے دربار کے اندر ایک معجزے کا اظہار ہوا اور پھر جادو کا بھی اظہار ہوا۔ جادو بھی اسی مثل کے تھے جس طرح معجزہ تھا۔ اب ہم نے اس کو ان کے اندر فرق کیسے کرنا ہے؟ فرق کرنا ایک آسان طریقہ ہمیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ایک نیک شخص اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور معجزے کے ظاہر ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دین کو تسلیم کریں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں۔ اس کے اظہار کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے۔ جبکہ جادو جو ہوتا ہے وہ جادو کسی اچھے انسان کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ جادو کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ وہ فعل ہے جس فعل کو کرنے والا شخص فاسق ہوتا ہے اور شریر ہوتا ہے اور ملعون شخص ہوتا ہے اور خبیث شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے یہ جادو ظاہر ہوتا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ جادو ایک اچھے انسان سے ظاہر نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جادو خود بھی گندا کام ہے اور اس کو کرنے والا بھی انسان خبیث ہے اور فاسق اور ملعون ہے، اور یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور معجزہ جب نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مغلوب کیا جائے، لوگوں پہ اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے تکلیفوں میں مبتلا رکھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرتے رہے، اپنے ہر جگہ معجزے کا اظہار نہیں کیا، یعنی اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ تو اللہ کا جو ولی اور نبی ہوتا ہے اگرچہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار لوگوں پر غلبہ پانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اظہار اس لیے بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف مائل ہوتے ہوں۔ اور اس حوالے سے کہ جادو کرنا کیسا ہے؟ جادو کرنا بالاتفاق علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جادو کرنا حرام عمل ہے اور اس کو کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا کیونکہ انہوں نے جادو لوگوں کو سکھایا، لہٰذا لوگوں کو جادو سکھانا اور لوگوں کا سیکھنا اور یہ جادو والا عمل کرنا یہ بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ جادو کرتے ہیں ان سے آپ ناتا تعلق ختم کر دیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ جادو کرنے والے کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آپ کے دور خلافت میں 3 جادوگر ایسے تھے جن کو سیدنا فاروق اعظم نے قتل کروا دیا تھا۔ یعنی جادوگر کو قتل کر دینا ہی عافیت ہے، اور اس زمین سے ان جادوگروں کو پاک کیا جائے، کیونکہ جادو کے ذریعے سے لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، جادو کے ذریعے سے لوگ گھروں کے اندر اختلافات ڈلواتے ہیں، جادو کے اندر فتنہ اور فساد بپا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا عمل جس کے ذریعے سے فتنہ ثابت ہوتا ہو، فتنہ ظاہر ہوتا ہو، فتنہ بپا ہوتا ہو، تو ایسے عمل کو کرنا ناجائز ہے۔